مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ سورہ کہف کی فضیلت حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس لیے اس کا معمول بنانا چاہیے۔ تو پچھلی امتوں میں 3 نوجوان تھے جنہوں نے دین قبول کیا، سارے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کیا، وہ گھر وہ نکل گئے، غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، کتا ان کی رکھوالی کر رہا تھا، 300 سال تک غار میں اللہ نے ان کو سلایا۔ یہ یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا اصحاب کہف کی، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے تھے، تو آپ نے نبی کو پہچاننے کے لیے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں تو پوچھا اصحاب کہف سنائیں، تو آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ سورہ کہف نازل ہوئی تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا۔ اچھا، یہ واقعہ اس لیے بھی نازل ہوا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک 2 شخصیتیں زندہ تھیں تو آپ کی مخالفت تو تھی، لیکن ان 2 شخصیتوں کی وجہ سے رکاوٹ بھی تھی۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب، وہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن نبی کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا رشتہ داری کی بیس پہ کہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم تھا، میں نے پالا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس کو۔ اور دوسرا آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، وہ بھی عرب میں ان کا بڑا نام تھا، مقام تھا، ان کا خاندان بھی رکاوٹ بنتا تھا۔ تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے نا خاندان کی بیس پر، وہ دفاع کیا پڑ گیا؟ کمزور۔ اب مسائل شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پھر آپ نے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف بھیجا ہجرت کرنے کے لیے، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی موقع پہ سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں تسلی دی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ تو 3 نوجوان تھے جنہوں نے آج ہم نے سورہ یوسف تو کمپلیٹ کی نہیں، کل کر لی تھی، کل مکمل ہو گئی۔ اچھا، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار ایسا تو نہیں، تو میں بھی کہوں آپ لوگ ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اچھا، کل کر لی تھی، صحیح ہے، یاد آیا۔ تو تینوں جو تھے نا نوجوان، پوری قوم بت پرست تھی، شرک میں مبتلا تھی، تو یہ توحید پرست تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی خاطر، کیونکہ ان کو قتل کا خوف تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس دین کی طرف واپس آئے تو ہم کبھی بھی خیر میں نہیں، ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم اس مشرکوں کے دین کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ تو تینوں نکل گئے۔ اب اللہ نے بھی ان کی مدد کی، کیونکہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے مدد بھی اتنی بڑی ہوتی۔ تو یہ تینوں نکل گئے، غار ان کو نظر آیا، انہوں نے کہا چلو بھائی رات ہم غار میں گزارتے ہیں، صبح دیکھیں گے کہاں کیا کرنا ہے۔ کتا پالنا اسلام میں حرام ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ 1 قرات کے بقدر اس کے اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ کتا کیا پالنا ایسا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے، لیکن ضرورت کے وقت کتا پالنا جائز ہے، واقعی ضرورت ہو۔ ضرورت کیا ہے؟ حفاظت کے لیے بعض دفعہ کتا رکھنا پڑتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مسافر تھے نا، اور تو ان کے پاس کوئی بم تو تھے نہیں، تو کتے سے ہی دفاع کر سکتے تھے اپنا، تو مجبوری میں جائز ہے۔ تو یہ کتا بھی ساتھ لے کر گئے، غار کے اندر چلے گئے، کتا باہر بیٹھ گیا، پاؤں، قرآن کہہ رہا ہے باسط ذراعیہ بالوسیط، چوکھٹ پہ نا اپنے پاؤں کو، جیسے کتے کا انداز ہوتا ہے نا بیٹھنے کا۔ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو بادشاہ ہے، جو غیر مسلم ریاست ہے، تھوڑے دنوں میں یہ ریاست ختم ہو جائے گی، ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے نا۔ تو اب انہوں نے قربانی دی، بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو کوئی بات نہیں، ان کو اس غار میں 300 سال کے لیے سلا دو۔ فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 309 سال اللہ نے سلایا ان کو۔ یہود کے پاس 300 سال ہے، تو دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہود کہتے تھے 300 سال، وہ شمسی لحاظ سے 300 بنتے ہیں، اور چاند کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 309 سال بنتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا کہ اس کروٹ پہ ان کو لٹایا کہ سورج کی کرنیں بھی سے بھی بچے رہتے تھے وہ، اور وہ کروٹ بھی لیتے رہتے تھے تاکہ زمین نہ کھانا شروع کر دے، اور کتا اسی اسٹائل میں باہر بیٹھا رہے
اور ایسا کتے پہ روب تھا کہ اگر کوئی کتے کو دیکھ لے تو بھاگ جائے وہاں سے, تاکہ لوگ اس غار کے قریب نہ آئیں. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اب وہ اٹھا کے کہنے لگے بھائی ہم تو بہت لمبا سوئے ہیں. کتنا سوئے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوتا نا. ہماری قوم سوتی ہے لیکن وہ بھی تھک جاتی ہے, 24 گھنٹے کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں. تو بستر کھا کے ختم کر دیں گے نا آپ کو. تو پھر کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال سوئے ہیں, اب اس بحث میں رکھا کیا ہے. وہ کافی ڈیبیٹ ہوئی نا یار کتنا ٹائم سوئے ہیں, لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر پہ چپک گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا یار یہ سکہ رائج الوقت جو ہے لے کر جاؤ اور چھپ کے جا کے کوئی ازکا طعامن حلال رزق لے کر آؤ. ازکا طعامن کیوں کہا؟ غیر مسلم ریاست ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پر یہ تحقیق لازم ہے کہ حلال کھانا ہو, کتے بلی کا گوشت اٹھا کے نہ لے آئیں آپ, اور ذبح بھی حلال طریقے سے ہوا ہوا. اب وہ جناب جب بندہ آیا ہے نا تو وہ تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, وہ چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ پکڑ نہ لے, لیکن بندہ ہی نہیں ہے وہ. پھر اس نے جا کے سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں, کون سے زمانے کا سکہ لے آیا تو. خیر جی قرآن کہتا ہے, پھر تحقیق کی لوگوں نے, ظاہر علامات تھی ان کے پاس, ثبوت تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 300 سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں سلایا. ایسے شواہد لوگوں کو مل گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں جب کسی کی مدد کرنا چاہوں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں. بالکل اسی جیسا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ایک پیغمبر تھے, انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, پیغمبر تھے یا کوئی بزرگ تھے واللہ عالم, اللہ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا. اور پھر 100 سال کے بعد زندہ کر کے کہا کہ کم لبستا, بتاؤ آپ کتنے عرصے تک آپ پر موت رہی ہے. انہوں نے کہا لبست یوما او بعض یوم, شاید ایک دن. بل لبث 100 عام, کہا 100 سال تک آپ پر موت رہی ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, آپ کے کھانے اور پینے کو میں نے 100 سال بچا کے رکھا, اور وہ جو گدھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں دیکھو وہ چور چور ہو چکی تھیں. وانظر الی العظام, اب اللہ نے کہا اب دیکھنا میں اس کو دوبارہ گدھا کیسے بناتا ہوں. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنائے اور دوبارہ اس پہ گوشت آ گیا. تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں اس طرح سے ان مردوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا ابراہیم یقین نہیں ہے. کہا اللہ یقین ہے اور یقین بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لیں, ان کو کسی آواز سے مانوس کریں. پرندے کو جب خاص آواز سے مانوس کرتے ہیں اس آواز پہ پرندہ چل کے آتا ہے. پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے کیما بنا کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑ کے 4 کونوں پہ, چاروں طرف پہاڑ ہے نا, ان پہ رکھ دو. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, اس کی بوٹیاں اڑیں گی اور جڑ کے پورا پرندہ بن کے دوڑ کے آئے گا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی. بار بار کافر اعتراض کرتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے, مر گئے تو ختم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا, سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا, قرآن کا انداز دیکھو. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہتے ہیں قل, اے نبی ان سے کہہ دو, کونوا حجارتن, تم ہڈی نہیں تم لوہا بن جاؤ. او حدیدن, تم پتھر بن جاؤ. او حدیدن, یا لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, وہ کچھ بن جاؤ جس کے بعد تمہارا خیال ہو کہ اب تو دوبارہ بننا ممکن ہی نہیں ہے, تم ایسا بھی بن جاؤ. قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے اچھا اگر ہم ایسے بن گئے, جل کے راکھ کر دیا اپنے آپ کو, کون زندہ کر سکتا ہے پھر. قرآن ان کا سوال دہراتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے پھر یہ سوال کریں گے تو آپ جواب کیا دیں گے.
قل الذی فطرکم اول مرہ، یعنی قرآن سوال بھی خود ہی سکھا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ قرآن کہہ رہے اے نبی آپ ان کو کہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے. یہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں جب ہڈی ہو گئی؟ تو قرآن کہتا ہے جب یہ سوال یہ کرے نا تو آپ جواب کیا دیں؟ ہڈی تو دور کی بات، تم لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، یا راکھ بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ. تو قرآن کہتا ہے جب آپ یہ کہیں گے تو یہ فوراً کہیں گے میں یعیدنا، بھائی راکھ بن گئے تو کون بنائے گا؟ ہندو جلا دیتے ہیں نا، کون بنائے گا؟ اے نبی پھر آپ جواب کیا دیں؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ بنایا. پہلی مرتبہ پہ کیوں یقین کر لیتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، منی سے انسان بنا دیا، قطرے سے بنا دیا. جو فرسٹ ٹائم بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. بلکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ. اب یہ مذاق اڑانے پر آ جائیں گے کیونکہ اب بڑی دلیل دے دی نا آپ نے، جس نے فرسٹ ٹائم بنایا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ارے فرسٹ ٹائم کیسے بنا لیا بھائی؟ واقعی جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوبارہ بھی. اب قرآن کہتا ہے پھر یہ تمسخر میں کہیں گے متا ہوا، اچھا وہ کب بنائے گا؟ یہ ٹائم بتا دیں نا آپ. نہیں آئی بات؟ وہ دوبارہ پیدا کس تاریخ کو کرے گا؟ ڈیٹ تو اناؤنس کریں. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. اے نبی تاریخ نہ بتائیں، یہ بتا دیں کہ بہت جلد ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس میں زمین کی عمر کو دیکھو، اس کے لحاظ سے حدیث میں آتا ہے قیامت میرے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے درس ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ او یکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو، آپ ہاتھ سے اشارہ کرو، کھجور انگور کے باغات پیدا کر دو. آپ کے پاس تو نہ کھجوروں کے باغات اور نہ انگوروں کے باغات، آپ تو غریب مسکین ہو. او تسقط السماء کما زعمت علینا، آپ کہتے ہو عذاب آئے گا نا، ابھی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. او ترقى فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے جانے کا، آپ وہاں سے قرآن ہاتھ میں اتار کے ہمارے پاس لے کر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ اے نبی ان تمام باتوں کا ان کو جواب دیں سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، خدا کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اسلام کے دعوے میں کتنی کلیئرٹی ہے، دیکھو 2 اور 2 4 کی طرح بات کو کلیئر کیا گیا ہے. میں نے یہ تھوڑی دعویٰ کی ہے تو خدا کر سکتا ہے، میں خدا تھوڑی ہوں. آگے قرآن کہتا ہے لوگوں کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہو، انسانوں کی طرح کیوں ہو. تو قرآن جواب دیتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، زمین میں اگر فرشتے رہا کرتے مطمئنین، مستقل ان کا اسٹے یہیں زمین پہ ہوتا، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہے، انسان کو فالو کرتا ہے، فرشتوں کو فالو نہیں کرتا. کیونکہ فرشتے ہوتے انسان اس سے انسیت نہ ہوتی. انسان کہتا ہے یہ نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں، ان کو تو عورت کی حاجت ہی نہیں ہے، ان کو تو بھوک کی لگتی نہیں ہے، تو یہ تو حرام سے بچ سکتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن اس اشکال کا جواب دیتا ہے کہ پھر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا فرشتہ انسان کے روپ میں آ جاتا، بھوک لگنا شروع ہو جاتی اس کو، اس میں بھی خواہشات ہوتی، وہ خواہشات سے بچتا. تو ہم کہتے جب یہ بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس فرشتے کو انسان جیسا بناتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ایک نئی کنفیوژن تمہارے لیے پیدا ہو جاتی. اس انسان کو اپنے لیے، اس فرشتے کو اپنے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا میں انسان نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں. پھر تم یہ اعتراض کرتے تو ہماری طرح کھاتا ہے، یہ تو ہماری طرح پیتا ہے، یہ تو ہماری طرح چلتا ہے، یہ کیسے فرشتہ ہو گیا؟ نہیں یاری بات. ایک ایک چیز کو بتاؤ، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ہے جو اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا اتنی کلیئر جواب دیتی ہو؟ ایسی کلیریفیکیشن ہے کسی میں؟
کیسے واقعات بتاتا ہے قرآن, کیسے احکام بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں, واقعات بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں, دلائل بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں.